کہ کہاں پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کیا سب سے بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایک کلچر یا انوائرمنٹ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اور پھر پیپل مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. پیپل مینجمنٹ میں جو سب سے بڑا ایک ایشو آتا ہے وہ آتا ہے فیورٹزم کا. آپ کی سارے ایشوز وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں, آفس پالیٹکس بھی وہیں سے جنریٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے, جب امپلائیز جوائن کرتے ہیں جو ایک اسٹارٹ سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز نا ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں اور وہ چینج ایکسیپٹ کرنا ان امپلائیز کے لیے, اولڈ امپلائیز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر جیسے نیو امپلائیز آتے ہیں ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یار نہیں, وہ جو اولڈ امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو آپ بیہیویئر رکھ رہے ہیں سی اوز یا مینجمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے, جو ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ڈی موٹیویشن کا فیکٹر بیسکلی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. پھر اوور آل جو ہے سب کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے اور ایشوز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جن کی گفتگو سے, جن کی باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایچ آر پروفیشنل ہیں, بینگ این ایچ آر مینیجر 6 سالوں سے کام کر رہی ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی آج خاص طور پہ کوشش کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ان مسائل سے گزرتے ہیں. وہ ہے آفس پالیٹکس. آفس پالیٹکس کئی طرح کی ہوتی ہے, اس میں کچھ ڈائریکٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں, انڈائریکٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی کچھ مینجمنٹ کی طرف سے مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, ان کا حل کیا ہے, اور خاص طور پہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے پیپل مینجمنٹ. امپلائیز کا خیال رکھنا, ان کو سیٹسفائی کرنا اور ان کے میکسیمم پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا. یہ اس وقت ہی پاسبل ہے کہ اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوں, آپ پہ اعتماد کرتے ہوں اور آپ کی پالیسیز سے اختلاف نہ رکھتے ہوں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا تجربہ کیا کہتا ہے, اس میں مسٹیکس کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے. السلام علیکم سمرا ابرار صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. میم بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایچ آر کی فیلڈ میں 6 سال پہلے جب آئی تھیں تب آپ کا کیا ویژن تھا, کیا سوچ تھی, اور جو آپ اس فیلڈ کے بارے میں سوچ کے آئی تھی کیا وہ درست ثابت ہوا؟ ٹو بی آنیسٹ انیشیلی میرا جو انٹرسٹ تھا وہ مارکیٹنگ سائڈ پہ تھا. لیکن اس کے بعد جب میں نے فیملی میں ڈسکشن کی تو نارملی یہی تھا کہ مارکیٹنگ سائڈ جو ہے وہ میلز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, ایچ آر والی سائڈ فیمیلز کے لیے زیادہ سوٹیبل رہتی ہے. اب یونیورسٹی میں جو سنا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ایچ آرز بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں, ان کا کام جسٹ ہائرنگ اور فائرنگ ہوتا ہے. لیکن جب ایکچوئل میں ایچ آر فیلڈ میں آئی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں, ایچ آر فیلڈ میں اور بھی بہت کچھ ہے. اس میں پیپل مینجمنٹ آ جاتی ہے, اس میں آپ انوویٹیو آئیڈیاز جو ہے یوز کر کے امپلائیز کو ریٹین کر سکتے ہیں. سو بیسکلی جو آپ اسٹڈی میں پڑھتے ہیں جب اور ایکچوئل میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس فیلڈ میں, اس میں بہت ڈفرینس ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپل مینجمنٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. لوگ بہت قیمت ادا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو کسی طرح ان کے پیپل مینجمنٹ کو بہتر کر لیں, یا کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے, سرچ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے 6 سال کے تجربے میں کہ کہاں پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کیا سب سے بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایک کلچر یا انوائرمنٹ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اور پھر پیپل مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے؟ پیپل مینجمنٹ میں جو سب سے بڑا ایک ایشو آتا ہے وہ آتا ہے فیورٹزم کا. آپ کی سارے ایشوز وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں, آفس پالیٹکس بھی وہیں سے جنریٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے, جب امپلائیز جوائن کرتے ہیں جو ایک اسٹارٹ سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز نا ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ اسٹارٹنگ میں پراپر پالیسیز نہیں بنائی جاتی. جب آپ کی کمپنی ایک اسپیسیفک لیول پہ چلی جاتی ہے, بالکل گرو کر جاتی ہے, تب آپ پالیسیز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چینج ایکسیپٹ کرنا ان امپلائیز کے لیے, اولڈ امپلائیز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر جیسے نیو امپلائیز آتے ہیں ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یار نہیں, وہ جو اولڈ امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو آپ بیہیویئر رکھ رہے ہیں سی اوز یا مینجمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے, جو ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پھر وہ یہ ساری چیز آ جاتی ہے کہ جی اوکے, اب ہم نے اگر سی او کو خوش کرنا ہے, ایچ آر کو خوش کرنا ہے, ہمیں اپنے سینئرس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی. اور وہ سارا جو ہے نا ڈی موٹیویشن کا فیکٹر بیسکلی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. پھر اوور آل جو ہے سب کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے اور ایشوز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ پوچھنا بھی چاہوں گا آپ سے کہ اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں کچھ سینئرز لوگ ہیں, آبویسلی اگر وہ 5-10 سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, یا جو نئے لوگ ہیں ان سے کچھ لمبے عرصے سے, ان سے پہلے سے کام کر رہے ہیں,
تو تھوڑا سا ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اگر کسی جگہ پہ تھوڑا کوئی مارجن لے لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنا ٹرسٹ بھی تو ارن کیا ہے اس آرگنائزیشن میں, کچھ ویلیو بھی دی ہوگی وقتاً فوقتاً, کچھ ایڈیشن بھی کیا ہوگا, لیکن جو نیو امپلائیز ہیں ان میں تو ابھی کوئی اتنی کنفرمیشن بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو ایسی صورتحال میں کیا پالیسی کو بیلنسڈ بنائی جا سکتی ہے جس میں دونوں اینڈس جو ہیں وہ سیٹسفائی رہیں؟ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لانگ ٹینیور امپلائیز ہیں ان کے لیے کچھ بینیفٹس انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. سپوز آپ مانیٹری بینیفٹس لائک بونسز کے لحاظ سے ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سپوز 5 ایئرز آپ کے ساتھ اسپینڈ کیے, کمپنی کی طرف سے جتنا کمپنی افورڈ کر سکتی ہے ان کو بونس دے سکتی ہے, انہیں کوئی موبائل فون گفٹ کر سکتی ہے, یا تھوڑی بہت ٹائمنگ میں فلیکسیبلٹی دے سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ جب چاہے آئیں جب چاہے جائیں, تو وہ چیز جو ہے وہ پھر غلط ہو جاتی ہے. یعنی ایک گیپ جب ایک لمٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر ایک کیوس کریٹ کرتا ہے. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی لیول جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ اولڈ ٹینیور والے امپلائیز ہوں یا وہ نیو امپلائیز ہوں. اچھا میم, کمپنی کا جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا, وہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے ہمارے انوائرمنٹ میں خاص طور پہ ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی, تو کون کون سی ایسی میجر مسٹیکس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کلچر کافی افیکٹ ہوتا ہے؟ کلچر آپ کو جو مینیج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امپلائیز کی آپس میں بانڈنگ اچھی ہو. اگر ٹیم ورک ہوگا نا تو میں نے خود بیسکلی یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ جب امپلائیز کی آپس میں بانڈنگ اچھی ہوتی ہے تو وہ کمپنی میں لانگ ٹرم اسٹے کرتے ہیں. ایون کہ اگر ان کو بیٹر اپرچونٹی بھی مل رہی ہے, انٹل انلیس وہ بہت اچھی اپرچونٹی نہ ہو, وہ سوئچ کرنے کا نہیں سوچتے کہ اوکے فائن ہم انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں. لیکن اب جہاں پہ آفس پالیٹکس ہونا, کلچر اچھا نہ ہو, وہاں پہ آپ چاہے اچھی سیلری دے رہے ہو, اچھے بینیفٹس دے رہے ہو, امپلائیز اب اسٹے نہیں کرتے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسٹے کر جاتے تھے, لیکن اب مارکیٹ میں اپرچونیٹیز اتنی ہیں کہ وہ اسٹے نہیں کرتے. تو کلچر کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کی امپلائیز کی بانڈنگ آپس میں اچھی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایونٹس آفس میں رکھیں. اس کے علاوہ آپ لائک ٹیمز بنا دیں کہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ اس ٹیم نے مل کے کرنا ہے. جب یہ ٹیم اچیو کرے گی تو ان کو ریوارڈ ملے گا, پھر وہ آٹومیٹکلی مل کے کام کریں گے. اچھا میم, 2 قسم کے مسائل جو ہیں وہ ایچ آر کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ بانڈنگ اسٹرانگ نہ ہو تو اس میں ظاہر ہے ٹیم ورک نہیں رہتا, بہت ساری پرابلم اس طرح سے آتی ہیں. اور اگر بانڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو وہ پھر ایسے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی اپنا گروپ بنا لیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ایک بیلنسڈ وے کیسے اختیار کیا جائے؟ اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیز آبویسلی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جنہوں نے ٹیم بنا لی ہے وہ ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے رہتے ہیں. اس میں بیسکلی یہ چیز ہے کہ باقی ان کو آپ لائک نا انکریج کریں کہ باقیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے سے پیش آئیں, اور ان کی گروپنگ اس طریقے سے کر دیں. لائک سپوز اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں آپ ٹیمز اس طرح سے بنا دیں کہ ان کو باقیوں کے ساتھ بھی جو ہے کام کرنے کا موقع ملے, وہ آٹومیٹکلی پھر وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ جی 2 امپلائیز آپس میں ہیں اور کسی کو نہیں اتنے اچھے سے ٹریٹ کرے, دین آپ 1-to-1 میٹنگ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, ان کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آفس کلچر ہے تو آپ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود یہ جو ہے آگے ایک دوسرے کا ہر وقت سائڈ لیتے ہیں یا ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا میم, ایسی سچویشن میں ان امپلائیز کو الگ کرنا یا ان کے کام کی نوعیت کو چینج کر دینا یا سوئچ کرنا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, کیا یہ ٹھیک اپروچ ہے یا صرف 1-to-1 میٹنگ سے ہی اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا کام کی نوعیت چینج کی جائے, گروپ میں ٹیم میں وہ کام کریں اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز میں جو ہے ان کو باقیوں کے ساتھ انگیج کیا جائے. سپوز ایک پروجیکٹ پہ وہ ایک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی ایسا ٹاسک اسائن کیا جائے جس میں ان کو دوسروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ اسٹارٹ اپ پہ بھی آپ نے کچھ عرصہ کام کیا اور اس کے حوالے سے آپ کی کافی ریسرچ بھی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو جب اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو کن چیزوں کا بہت زیادہ انیشیل لیول پہ خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا جاتا ہے نا تو جو سی اوز ہیں ان کو لیڈرشپ مینجمنٹ کا کورس لازمی کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ امپلائیز ہائر کرتے ہیں نا تو ان کے پاس ریٹینشن کا ایشو آتا ہے, اور ریٹینشن کا ایشو اسی لیے آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ لائک وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے ایشوز آتے ہیں.
لائک میں نے خود ایک اسٹارٹ اپ میں کام کیا, وہاں پہ سی ای او نے اس طریقے سے کیا کہ ایک امپلائی سے مسٹیک ہو گئی, اب انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور آتے ساتھ تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ غلط کیا. انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کہ آپ کے پاس وہ 1-1.5 سال سے ہے, وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا, اگر اس نے کچھ غلطی کی ہے مے بی کوئی ریزن ہو. اس کے بعد پھر میں نے ان سے میٹنگ کی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا ایشو ہے, آپ کی پرفارمنس ایک دم سے ڈراپ ہوئی ہے. تو اس نے بتایا کہ فیملی میں کچھ ایشوز تھے, تو اس وجہ سے چیک کر لینا چاہیے. ہاں بالکل, کہ آپ اگلی سائڈ کی پہلے بات سنیں, اور اگر آپ کو کسی کو ان کی مسٹیکس بتانی بھی ہیں تو پہلے ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تھینک یو, آپ نے یہ کام اچھا کیا. اس کے بعد آپ وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کریں جو انہوں نے غلط کیے ہیں, تاکہ ان کو بھی ہو کہ ہاں چلو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. اچھا میم, اسٹارٹ اپ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کوئی ایسا آئیڈیا, چونکہ آپ 6 سالوں سے اس فیلڈ میں ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہوں گے, کوئی ایسا آئیڈیا, کوئی ایسا بزنس, کوئی ایسا اسٹارٹ اپ جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی شروع کرتا ہے, کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے, وہ کیا آئیڈیا ہے؟ بیسکلی ای کامرس سے ریلیٹڈ. ای کامرس سے ہاں, اب جس طریقے سے یہ ٹیمو آئی ہے, انہوں نے مارکیٹ پہ ایک دم سے آتے ساتھ ہی ایک اچھا امپریشن ڈالا ہے, اور اس کی 11 کی سیل کا میں نے سنا تھا کہ کافی زیادہ انہوں نے پروفٹ کیا ہے. اور پاکستان میں ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں آئی, لائک اے آئی سے ریلیٹڈ. ہمارے یہاں پہ ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پہ اے آئی وہ یوز نہیں کرتے. اب میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک اے آئی بیسکلی آپ کے لیے ایک روبوٹ ٹائپ ہے جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو آن لائن ان کی سیلنگ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک, ویڈیوز کے اوپر. لائک بہت سی کریٹو ویز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. میم, آپ کے ماشاء اللہ سے لنکڈن پہ بھی کافی فالوورز ہیں اور آپ اس پہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سی وی بناتے وقت اور اپنی لنکڈن پروفائل کو مینٹین کرتے وقت کون سی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ اگر لنکڈن پروفائل کی بات کریں تو آپ کے ریلیونٹ اسکلز اس پہ ہونے چاہیے. فریشرز جو نارملی غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا اسکل سیکشن جو ہے نا, اس میں جسٹ اوپ لکھا ہوگا, کمپیوٹر سائنس لکھا ہوگا, مائکروسافٹ ورڈ لکھ دیا, جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں نا وہ مینشن نہیں کرتے. پھر ریکروٹرس کو یہ ایشو آتا ہے کہ جب انہوں نے ہائرنگ کرنی ہوتی ہے, اوبیسلی ہم سرچ کرتے ہیں, تو سرچ بار میں ان کا نیمز ہمیں شو نہیں ہو رہے ہوتے, کیونکہ انہوں نے وہ ریلیونٹ اسکلز نہیں مینشن کی ہوتی, سمری پراپر انہوں نے مینشن نہیں کی ہوتی. اور اگر ہم سی ویز کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوزیشن کلوز کی ہے انٹرن سے ریلیٹڈ, تو اس میں جو ایشوز فیس ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب کوئی سی وی سینڈ کر رہا ہے, اوپر انہوں نے سبجیکٹ لائن مینشن نہیں کی, تو اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی پوسٹ کے لیے سینڈ کیا. صحیح صحیح صحیح. پھر سیکنڈ ایشو جو آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے اپنی سی وی جو ہے, سپوز اگر وہ کیو اے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, سی وی پہ مینشن ہے سافٹ ویئر انجینئر. صحیح. تو جو فریشرز ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ کسی بھی پوزیشن پہ, ہاں بالکل ریلیونسی ہونی چاہیے آپ کی سی ویز کے اندر, اور ٹیکنیکل اسکلز لازمی مینشن کریں. صحیح. اچھا میم, آپ ایک کامیاب ایچ آر پروفیشنل ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے چند ایسے اسکلز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ نے یہ سارا سفر کامیابی کا طے کیا؟ ایک ایچ آر کے اندر جو اسکلز ہونے چاہیے نا, ایک تو ان کی لسننگ اسکلز اچھی ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ آپ کو جتنا بولنا ہے اس سے زیادہ آپ کو سننا ہے, تبھی آپ سچویشن کو سالو کر سکتے ہیں. صحیح. سیکنڈ, ڈیٹیل اورینٹیڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کی آبزرویشن اسکلز اچھی ہونی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ آفس کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں, کیونکہ کوئی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ یہاں پہ پالیٹکس چل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو آپ میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ خود سے چیزیں آبزرو کر سکیں. اور تھرڈلی, نیگوسیشن اسکلز ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنی ڈگری کر رہے ہیں ایچ آر میں, مارکیٹنگ میں, آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ وہ کس طرح ایک تو اپنے اسکلس سے اپنے آپ کو ایکوپڈ کریں, اور کیا ایسا کریں جس سے جب وہ جاب سیکٹر میں آئیں تو پھر ان کو جابس مل جائیں؟ ایچ آرس کے لیے نا آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بہت میٹر کرتی ہیں, تو میں یہی انہیں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ورک شاپس ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ جو تھیوریٹیکل نالج جو ہے اس سے آپ کبھی بھی جو ہے ایچ آر کی فیلڈ میں ایکسل نہیں کر سکتے. تو آپ ڈفرینٹ ایونٹس اٹینڈ کریں, جو لیٹسٹ ٹولس چل رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کو نالج ہونی چاہیے, آپ کی ریسرچ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ آپ کام کریں, پھر آپ جو ہے ایچ آر فیلڈ میں جب انٹر ہوں گے آپ کے لیے اتنے ایشوز نہیں آئیں گے. میم, اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ کے کیا گولز ہیں, کیا آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا خواب
جو اب تک پورا نہ ہوا وہ کیا ہے؟ مجھے بیسکلی آئی ایم اے فوڈی پرسن، تو میں اپنا کیفے اوپن کرنا چاہتی ہوں. صحیح. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کوشش بھی کی تھی، بٹ وہ بیچ میں کچھ اکنامیکل سچویشنز ایسی آ گئی تھی کہ میں نہیں کنٹینیو کر سکی. اس کے علاوہ اگر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کروں تو ایچ آر کنسلٹنسی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے چند سالوں میں ایچ آر کی فیلڈ کا اسکوپ کیا ہے؟ کیا بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے یا آنے والے وقت میں تھوڑی سی مارکیٹ میں سیچوریشن رہے گی؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ ایچ آر کی فیلڈ کا جو میرا انالیسس رہا ہے، پہلے سے چیزیں بہتر ہی ہوئی ہیں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں لوگوں کو اتنا ایچ آر کا آئیڈیا نہیں تھا. سب کو یہی لگتا تھا اوکے بس ایک ایڈمن میں بندہ بٹھایا ہوا ہے اور بس وہ فائلنگ کا کام دیکھ لے، ہائرنگ دیکھ لے. لیکن اب لوگوں کو اتنی نالج آ گئی ہے، اب تو باقاعدہ ایچ آر کے لیے سیپریٹ رولز ہوتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. اب میں دیکھ رہی تھی ایک ہیپی مینیجر کی جاب تھی، لائک ان کا کام تھا کہ امپلائیز کے لیے ایونٹس ارینج کرنا، بینیفٹس کے اوپر کام کرنا. تو میرے خیال سے تو ایچ آر کا اسکوپ ہے. بہت بہت شکریہ سمرا ابرار صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی، خاص طور پہ جو اسکلس کی انہوں نے بات کی، اور کچھ انہوں نے آفس پالیٹکس پہ بھی بات کی کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، جس سے انوائرمنٹ اور کلچر اس کا خراب ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ہونی چاہیے، اس پہ ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.